تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جالوت ایک ایسا دیو قامت انسان جس کا ذکر رب کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ جالوت فلسطین میں آباد قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ قرون وسطیٰ کے عرب مورخین طبری، مسعودی اور علامہ ابن کثیر کے مطابق جالوت نامی یہ شخص دنیا سے ناپید ہو جانے والی نسلوں یعنی قوم عاد یا قوم سمود سے تعلق رکھتا تھا۔ ماضی میں گزری یہ قومیں اس قدر طویل القامت اور زوراور تھیں کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے پر قادر تھیں، جبکہ ان کے قد کھجور کے تنوں کی مانند لمبے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس قوی نسل سے تعلق رکھنے والے صرف چند ہی لوگ باقی بچے تھے۔ جالوت بھی انہی میں سے ایک تھا۔ قدیم بنی اسرائیلی روایات کے مطابق جالوت اپنے سر پر جو ٹوپی پہنا کرتا اس کا وزن 300 رطل یعنی 150 کلو بنتا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کی مانند جالوت بھی ایک انتہائی سرکش اور متکبر بادشاہ تھا، جس نے قوم بنی اسرائیل کی آزادی اور چین و سکون سلب کر رکھا تھا۔ یہ یہودیوں سے تابوت سکینہ اور دیگر تبرکات تک چھین کر لے گیا تھا۔ رب ذوالجلال کے حکم پر قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی فوجیں تیار کیں، اور آپ جالوت نامی اس دیو ہیکل انسان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ دونوں فوجیں میدان جنگ میں سفارہ ہوئیں تو جالوت نے قوم بنی اسرائیل کے سورماؤں کو تنے تنہا مقابلے کے لیے للکارا، لیکن ان میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ جالوت جیسی قوی الجثہ، طاقتور اور جنگجو سورما کا مقابلہ کر سکی۔ تب حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس سے کر دوں گا، جبکہ اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے۔ بیماری سے آپ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، جبکہ غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ آپ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اپنی گوپھن سے 3 پتھر جالوت کی جانب پھینکے، جو سیدھے اس کے دماغ میں جا کر پیوست ہو گئی، اور یہ ایک مرے ہوئے ہاتھی کی مانند زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دوستو، قرآن مجید میں مذکور جالوت نامی اس دیو ہیکل بادشاہ کے ذکر سے تو سبھی واقف ہیں، تاہم قرآن مجید سے قبل نازل ہونے والی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قدیم زوراور نسلوں سے تعلق رکھنے والا جالوت تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے 5 بھائی بھی موجود تھے، جو بالکل اسی کی طرح طویل القامت اور ظالم و جابر تھے۔ جب جالوت کے بھائیوں تک اس کی موت کی خبر پہنچی تو یہ سخت غضبناک ہوئے، اور ان 5 نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لینے کی قسم کھائی۔ بعد ازاں جالوت کے ان بھائیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت پر کئی حملے کیے، لیکن یہ تمام کی تمام بنی اسرائیلی فوجوں کے ہاتھوں عبرتناک موت کا نشانہ بنی۔ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں جالوت کے ان 5 بھائیوں کا ذکر آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں کہ جن کا تذکرہ بائبل میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ لہمی کتاب تواریخ کے باب 20 کی آیت 5 میں جالوت کے ایک بھائی لہمی کا ذکر درج ہے، جس کے مطابق لہمی جالوت کا بھائی تھا، جس نے اپنے طاقتور بھائی کی موت کا بدلہ لینے کی خاطر قوم عمالقہ کی قیادت کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر قوم بنی اسرائیل پر یلغار کی۔ لہمی کا نیزہ اس قدر لمبا اور مضبوط بتایا جاتا ہے کہ بائبل میں اس کی مثال ایک کھمبے یا بانس سے دی گئی ہے۔ مذکورہ جنگ کے دوران جائر کے بیٹے الحنان نے لہمی نامی اس طویل القامت انسان کو موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ بنی اسرائیلی روایات کے مطابق لہمی قد و کاٹھ میں اپنے بھائی جالوت سے ذرا بھی کم نہ تھا۔ یہ روایات لہمی کا قد 10 ہاتھ یا 10 فٹ تک بتاتی ہیں۔ اشبی بنوب بائبل میں بیان ہونے والا جالوت کا دوسرا بھائی ایشبی بینوب کے نام سے معروف ہے۔ یہ جالوت کے دیو قامت بھائیوں میں سے ایک تھا، اور اسی عظیم الجثہ نسل سے تعلق رکھتا تھا جسے اسلامی مفسرین قوم عاد و سمود
جبکہ اہل کتاب نفیلیم یا رفائیم کا نام دیتے ہیں۔ کتاب سیموئیل کے باب 21 آیت نمبر 16 میں بیان ہوتا ہے کہ ایشبی بنوب دیو کامت قوم کی نسل میں سے تھا، جس کا نیزہ اس قدر بھاری تھا کہ اس کا وزن 300 تانبے کے سکوں سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ جالوت کے قتل کے بعد ایشبی بنوب نے اپنی کمر سے ایک انتہائی تیز دھار اور بھاری تلوار باندھی تھی، صرف اس نیت سے کہ وہ اسے داؤد کو قتل کرے گا۔ ایشبی بنوب نے اپنی قسم پوری کرنے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام پر حملہ کیا۔ بنی اسرائیلی روایات کے مطابق آپ مسلسل جنگوں کے باعث تھکاوٹ اور کمزوری میں مبتلا تھے، لہٰذا آپ کی بہن کے بیٹے ابیشائی نے جالوت کے اس بھائی یعنی ایشبی بنوب کا مقابلہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قدیم بنی اسرائیلی کتب میں ایشبی بنوب کو جالوت کا ہم پلہ اور ہم وزن بتایا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق اس کا قد بھی 10 ہاتھ یا 10 فٹ سے زیادہ تھا۔ سیف۔ جالوت کے تیسرے بھائی کو بائبل میں سیف کے نام سے پکارا گیا ہے۔ سیف کا ذکر کتاب سیموئیل کے 21ویں باب کی آیت 18 میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ جس کے بعد قوم عمالقہ سے گوب نامی مقام پر ایک اور جنگ لڑی گئی۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں سیبکائے نامی بنی اسرائیلی سورما نے سیف کو مار گرایا تھا، جو عظیم الجثہ نسل کی اولادوں میں سے تھا۔ بنی اسرائیلی روایات کے مطابق سیف جالوت کے برادران میں سے ایک تھا، جس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے انتقام کی خاطر قوم بنی اسرائیل پر یلغار کی تھی۔ یہ بھی اپنے بھائی جالوت کی مانند انتہائی قداور اور شہزور تھا، تاہم اللہ کی مرضی کے آگے یہ بھی بے بس ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ ایگزیڈیکٹائلس۔ پیچھے بیان ہوئے جالوت کے 3 دیو ہیکل بھائیوں کا ذکر تو بائبل میں ان کے نام کے ساتھ موجود ہے، تاہم جالوت کی ہی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک دیو کامت انسان کا ذکر بائبل میں اس کا نام لیے بغیر بھی کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عظیم الجثہ انسان آج بھی اہل کتاب کے درمیان بحث کا ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ بعض ماہرین اسے جالوت کا ہی ایک بھائی قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کے مطابق یہ جالوت کا بیٹا تھا جو اپنے لمبے قد اور طاقت میں جالوت سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ بنی اسرائیلی روایات کے مطابق اس دیو کامت انسان کا نام ایگزیڈیکٹائلس بتایا جاتا ہے۔ کتاب سیموئیل کے باب 21 میں اس دیو ہیکل انسان کے بارے میں کچھ یوں درج ہے کہ جب قوم عمالقہ اور بنی اسرائیل کے درمیان گاتھ نامی مقام پر دوسری جنگ لڑی گئی تو اس میں ایک دیو کامت انسان بھی موجود تھا، جس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں 6 انگلیاں تھیں۔ یہ بھی قدیم دیو کامت نسل سے تعلق رکھنے والی ایک مخلوق تھی۔ گولیات دی گٹائٹ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مارے جانے والے جالوت کے علاوہ بائبل میں ایک اور جالوت کا ذکر بھی ملتا ہے، جسے گولیات دی گٹائٹ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بائبل کتاب سیموئیل کے مطابق اس دیو کامت انسان سے قوم بنی اسرائیل کا سامنا گوب نامی مقام پر میدان جنگ میں ہوا، جسے جائر کے بیٹے الحنان نے اپنے نیزے کی مدد سے قتل کر دیا تھا۔ گولیات دی گٹائٹ ایک طویل عرصے سے اہل کتاب کے درمیان بحث کا ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ اسے حقیقی گولیات یعنی جالوت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ جالوت کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک اور دیو کامت انسان تھا، جو جالوت کی موت کا انتقام لینے قوم بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوا۔ تاہم قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حقیقی جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی قتل کیا تھا، لہٰذا بائبل میں موجود یہ دیو کامت انسان جالوت کی نسل سے تعلق رکھنے والا اس کا کوئی ہم نام ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ ذکر تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک موجود انتہائی قوی الجثہ اور زوراور انسانوں کا، جنہیں اسلامی مفسرین قوم عاد و ثمود کی نسل قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل کتاب کا ماننا ہے کہ یہ ماضی میں گزری بے پناہ طاقت و قوت کی مالک اقوام نفیلیم یا رفائیم کی باقیات تھی۔